ہمارے ہاں تمام نوجوان جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر سکیں. جب فرصت نہیں تو فرصت کس کے پاس ہے؟ وہ 60 سالہ نوکر چاکر. ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک سڑک ہے بڑی دلچسپ، سڑک کا نام بہت دلچسپ ہے، سڑک تو دلچسپ نہیں ہے، سڑک کا نام بہت دلچسپ ہے، میر چاکر خان روڈ. کیا میر بھی امیر سردار، خان بھی بہت بڑی بلا ہوتی ہے. بیچ میں کیا لگا ہوا ہے؟ بیچ میں چاکر لگا ہوا ہے، میر چاکر خان روڈ. لو بھائی، تو گویا بندہ 60 سال تک پورا چاکر خان بن چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے. باس از آلویز رائٹ کا فلسفہ اس کے دل تو دل گٹوں تک اتر چکا ہوتا ہے. اب اس کو اٹھاؤ، یہ جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو بٹھاؤ، اور یہ پھر اب اس تحریک کو لے کے چلے گا. وہ تحریک اب ایک ریشم کے کیڑے کا، یعنی وہ اگر ریشم کے کیڑے کے گرد جس طرح ریشم آ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر گھٹ کے مر جاتا ہے، اسی طرح یہ جو ریٹائرڈ ملازمین کا کلب ہوتا ہے جو اعلیٰ عہدوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تحریک کی روح، تحریک کا جوش، تحریک کا جذبہ اس کے اندر سے ماند کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو چوس جاتے ہیں، اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہر شے کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ ایسا کسی فرد کو امریکہ نے گوانتانامو بے میں بھی نہیں جکڑا ہوگا جس طرح انسان کی روح اس کے اندر گھٹ کے مر جاتی ہے. لہذا یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے قدم اٹھایا ہے، ہماری سمجھ میں بات آئی ہے، حادثاتی طور پر آئی ہے. اور بالکل جس طرح کسی سکھ نے کسی کو جو ہے وہ بچا لیا تھا سمندر میں ڈوبنے سے، اور لوگوں نے بہت شاباش دی تھی اسے، تو اس نے کہا تھا یہ تو خیر ہے جو بھی ہو گیا، مجھے دھکا کس نے دیا؟ تو کچھ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، وہ سوچ سوچ کے سیکھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نالا ہے، پہاڑی نالا ہے، اس کا نام ہم لوگوں نے کنیر رکھا ہوا، کنیر کس کہتے ہیں ہم اسے. تو بات مشہور یہ ہے کہ کنیر میں جو ایک بڑا سافٹ سا پتھر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے جو ہے نا وہ سموتھ کیوں ہو، اتنے تمہارے اوپر نہ کوئی کھردرا پن ہے، بڑے سموتھ ہو تم. تو اس نے کہا ٹھوکریں کھا کھا کے، پانی بہا کے لایا، کوئی ادھر جا کے لگا، کبھی ادھر جا کے لگا. تو یہ انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کہ وہ سارے چکروں سے گزر کے جب آخر میں وہ آگ والی جگہ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لقد جئناک علی قدر یا موسیٰ. تو یہ جو قافلہ چلا تھا نا تحریک اسلامی کا قافلہ، تحریک اسلامی کا قافلہ، تو یہ چلتے چلتے اب یہاں پہ پہنچا. ایک بات ہم سے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے، یہ بہت عظیم بات بن جائے گی. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کا تقاضا سمجھ لیں، اس کا تقاضا بہت اہم ہے. ہم نے کہا جی ہم ڈھیلا ڈھالا نظم بنائیں گے، اس کا یہ مقصد ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈھیلے چارپائی کر کے لیٹ جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ کام کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نظم کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کے دیوانہ وار اور مجنونہ وار کام کریں. اور یہ دین کی اسپرٹ کے مطابق ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے نا؟ امت مسلمہ اور ہر فرد من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اور دوسری روایت میں ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. فرد سے مخاطب ہے نا، یہ امت کی بات تو نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں، مجھے دیکھیں، میرے گھر میں برائی ہو رہی ہو، میری برادری میں ہو رہی ہو، میرے محلے میں ہو رہی ہو، میری مسجد میں ہو رہی ہو، میں مطمئن ہوں کہ میں ایک جماعت میں ہوں جو 3 مہینے میں ایک مظاہرہ کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہی ہے. کوئی بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ایسی جماعت میں ہونے سے جو 3 مہینے میں ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجتماعی مظاہرہ کرے، تو وہ جو میری ذمہ داری ہے کیا واقعی ادا ہو گئی یا دھوکہ ہے جو میں کھا رہا ہوں؟ ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں کیونکہ میں فلانی جماعت میں ہوں،
وہ دھوکہ کھا رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ جڑا ہے وہ سمجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا تنظیم اسلامی کی جو قرارداد تاسیس تھی، آپ کو یاد ہوگا بالکل. جماعت اس کے کام میں ممد و معاون ہوگی، ممد و معاون ہوگی. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کام آپ کا ہے. نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. لا تظلمون ولا تظلمون، یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے. اپنی برادری میں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، اپنے محلے میں کرنا ہے، اپنے بازار میں کرنا ہے. اور کوٹ کھانی ہے. الحق مر. پھر وتواصوا بالصبر کرنے کے لیے ہم آئیں گے، پھر آپ کی مرم پٹی کرنے کے لیے آئیں گے، پھر آپ کی جو آپ نے غلطیاں کی ہوں گی اس میں بہتری سکھانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. یہ ہے نا ممد و معاون ہونا. آپ رو رہے ہوں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے، پھر اپنے دکھڑے بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک دوسرے سے حوصلہ پکڑیں گے. یہ تو نہیں کہ آپ کی اماں کو جا کے میں سمجھاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو جا کے دوسرا سمجھائے، تواصی بالحق کرے. یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو امت کے ذمہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جو پوری دنیا میں کرنا ہے، وہ تو ہماری سوچ ہے. جب تک وہ دین نہیں قائم ہو جاتا ہو ہی نہیں سکتا. آپ امریکہ کو کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ آپ ہندوستان کو کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں جس کے لیے کہ امت بنی ہے؟ تو گویا اس وقت جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے وہ انفرادی ہے اور کسی نظم کے تحت نہیں ہوگا. وہ آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہوگا.